रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे। दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। आफत साहब, आफत सैयद आसम मुनीर साहब हमारे कमांडर इन चीफ, उनको आलमी ताकतों ने पहले अकेले 2 मरतबा क्यों बुलाया गया था। पहले उनको ख़रीदने की कोशिश की गई, वो नहीं बिके। फिर डराने की कोशिश की गई, हत्ता के सऊदीया के बादशाह को भी भेज के डराया गया कि पाकिस्तान इंडिया को जवाब ना दे वरना उसको गज़ा बना दिया जाएगा। वो नहीं डरा, उसने इंडिया को नानी याद करा दी। उसके बाद फिर दोबारा मलक रियाज के थ्रू कोशिश की गई कि 30,000 कनाल 3,000 कनाल ज़मीन रिश्वत के तौर पे देने की, उसमें भी उनको नाकामी हुई। जब चारों तरफ से नाकाम हो गए तो उन्होंने फिर अंदरूनी साजिशें शुरू कर दी। अब देख लें किस तरह पाक फौज को उलझा दिया गया है। इंडिया ने 3,000 डैम बनाए हुए हैं और हमने क्या किया हुआ है, 4 डैम टोटल बनाए हुए हैं। ये मनूस जो बैठे हुए हैं ना सिंध में हक परस्त बन के, अल्लाह इनकी नस्लों को भी तबाह करे, ये डैम नहीं बनाने दे रहे हैं। ये समझते हैं कि सिंध, दरियाए सिंध इनके बाप का है, इनके बाप ने अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया था। और ये किसी के नहीं है, सारे दरिया पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के ही मफाद में चलेंगे। आज अगर काला बाग डैम होता तो पंजाब कभी ना डूबता। पंजाब डूबा है तो किसकी वजह से डूबा है, कौन जिम्मेवार है, इस पे भी बात करूंगा। सिंध क्यों डूबा है, सिंध क्यों बर्बाद हुआ है, इस पे भी बात करूंगा। और उसके बाद आफत सैयद आसम मुनीर को किस तरह पाक फौज को कितने बड़ माजों पे आलमी ताकतों ने और उनके एजेंटों ने उलझा दिया है कि वो खुद भी परेशान हो गए हैं कि हम कहाँ कहाँ लड़ें, कहाँ कहाँ मुकाबला करें। तो लेकिन अल्लाह ने उनको हौसला दिया हुआ है, हिम्मत दी हुई है। मैंने बताया पहले भी, हर वीडियो में बताता हूँ कि ये आम आर्मी चीफ नहीं है, इसको आम आर्मी चीफ हरगिज़ नहीं समझ रहे हैं। ये अली और फातिमा की औलाद है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी। और जिसने फातिमा की औलाद को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा, जिसने फातिमा की औलाद को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे गाली दी वो इस्लाम से खारिज हो गया है। अब यूँ थोड़ा देख लें कि वो इस्लाम में हैं भी या नहीं, मुकम्मल तौर पे खारिज हो चुके हैं। जो सुबह से शाम तक आफत सैयद आसम मुनीर साहब को गालियाँ निकालते हैं। गाली तो आम बंदे को भी नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन जिस वक्त एक सैयद ज़ादे को गाली निकाली जाती है ना तो फिर तबाही आती है। वो आ रही है, देख ले। अभी भी टाइम है, अल्लाह से सिद्क़ दिल से माफ़ी मांग लें, वो गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा। तो सबसे पहले आप सबसे एक ही अपील है कि देखें ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है। हम सब एक फैमिली हैं, ये हमारी सबकी फैमिली का चैनल है। हाँ, ये पूरी दुनिया में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। कोशिश किया करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें और वीडियो को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। और उसके बाद प्रॉपर तरीके से चैनल को सब्सक्राइब किया करें वरना कंप्यूटर डिलीट कर देता है। इसका प्रॉपर तरीका ये है कि पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट्स करें, फिर चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पे लाजमी पुश कर दें। उसके बाद कंप्यूटर आपको कभी भी डिलीट नहीं करेगा इंशाल्लाह।
تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے جناب آ جائیں کہ آج دو کیسوں کے سماعت ہونی ہے۔ ایک دہشت گردی کے پرچوں میں عمران خان کی جو بری ہونے کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں، دہشت گردی کے پرچے ہیں اور درخواستیں کیا لگا رہے ہیں کہ بری کرو۔ بھائی کس قانون کے تحت؟ یہ کوئی جنگل تو نہیں ہے، یہ ایک ایٹمی پاور ملک ہے، یہاں پہ ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، یہاں یوتھڑ نظام نہیں ہے۔ وہ اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے جن ججوں نے ان کو سہولتیں دی ہیں، ان کے سہولت کار بنے ہیں، انصاف کا جنازہ نکالا ہے۔ اللہ ثاقب نثار، بندیال، جسٹس گلزار اور یہ 2 نمبر شاہ جو ہے اور اس کے چمچے کڑچے جتنے بھی ہیں ساتھ، اللہ ان سب کی نسلوں کو تباہ کرے، ان سب کو تباہ کرے۔ انہوں نے انصاف کی کرسی پہ انصاف کا جنازہ نکالا ہے۔ عام بندے کا 50 سال تک کیس لگاتے ہی نہیں ہیں۔ آتے ہیں اے سی والی گاڑی سے اترے، اے سی والے کمرے میں بیٹھے، ایک آدھ کیس سنا، چائے پی، گپ شپ لگائی اور گھروں کو چلے گئے۔ تو پھر ایسے ہی ہوگا نا، جب آرام بچوں کو کھلاؤ گے تو بچے تو بیویاں تو جوتے ماریں گے، ان کو گھروں میں جوتے پڑتے ہیں۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، جا کے ان کے گھروں میں دیکھو نا تو ان کے گھروں میں ایک ٹکے جتنی عزت نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ سب کے سب عیاش لوگ ہیں، زنا فخر سے کرتے ہیں، شراب فخر سے پیتے ہیں، ڈانس پارٹیاں کرواتے ہیں، عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے لوگ ہیں جو وہ یہاں پہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، سپریم کورٹ جیسے ادارے میں بیٹھے ہوئے۔ اب اللہ نے ایک نر پٹھان بھیجا ہے، یا آفریدی، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بہتر کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک عدالت بننی چاہیے جو مولانا فضل الرحمان کی جہالت کی وجہ سے نہیں بن سکی تھی، اس کو بننا چاہیے۔ وہ آئینی بینچ بنا دیا گیا تھا، آئینی عدالت بننی چاہیے جو آئینی مسئلے وہ سنیں تاکہ یہاں کی عدالتوں سے لوڈ کم ہو سکے اور یہ عام عوام کو انصاف مہیا کر سکیں۔ اور انشاءاللہ یہ وقت ضرور آنے والا ہے، یہ جج اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، یہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ جیسے ہم لوگ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں نا، یہ سیلاب، پانی، بادل پھٹنا اس سے پہلے کیوں نہیں پھٹتے تھے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ وہ رب کریم تو ہماری ماں سے بھی 70 درجے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کیوں اس طرح پریشان کرے گا؟ کئی لوگوں کا مال و متا سب کچھ روڑ گیا، جنہوں نے زندگی بھر پیسہ جوڑ کے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں پلاٹ لیے، گھر بنائے، بینکوں کے لون ابھی تک چل رہے ہیں، گھر تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کیوں ہوا ہے؟ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جناب قوم یوتھڑ تو کہہ رہی ہے، یہ مریم نواز نے اجازت دی ہے، یہ دریاؤں کا جو ہے نا وہ کاٹ کے تباہی کی طرف لانے کے لیے عمران کو عالمی طاقتوں نے بھیجا تھا۔ یہ حکیم سعید نے آج سے 40 سال پہلے، جب یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں 45 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، اس میں یہ اس وقت پڑھتا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں، دور دور تک پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ یہ سیاست میں آئے گا۔ ابھی جا کے بازار سے پرچیز کریں اور اس کو یوتھڑ قوم پڑھے اس کتاب کو۔ اس وقت حکیم سعید نے لکھا تھا اپنی کتاب جاپان کی کہانی، صفحہ نمبر 13، 14، 15، 3 صفحے ڈبل دونوں سائڈیں دیکھو تو 6 صفحے بن جاتے ہیں، پورے کے پورے عمران خان کے بارے میں ہے۔ یہ نیازی ہے، خان نہیں ہے، خانوں نے پٹھانوں نے خام کا اس کو باپ بنا لیا ہوا ہے، یہ پنجابی ہے اور نیازی ہے، پٹھان ہے ہی نہیں۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے وہ کیا گیا ہے کہ یہ جب دیکھیں جب دریاؤں کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دیے جاؤ گے تو پانی نے تو اپنی جگہ بنانی ہے، تو وہ تو بنائے گا، اس کے راہ میں جو کچھ بھی آئے گا وہ بہا کے لے جائے گا، تنکوں کی طرح جیسے ہوا ہے۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں علیم خان کا نام لگا رہے ہیں، علیم خان نے نہیں، یہ عمران خان نے بنائی تھی۔ علیم خان نر پٹھان ہے وہ۔
یہ بنائی تھی عمران خان نے، اور باقاعدہ میری پاس ویڈیو موجود ہے جس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم ایک نیا شہر بسا رہے ہیں کیونکہ راوی سکڑ گیا ہے، اب راوی نہیں آئے گا، اس میں پانی نہیں آئے گا، ہے ہی نہیں پانی، تو کہاں سے وہ ہوگا، تو لہٰذا ہم ادھر ایک شہر بسا رہے ہیں، ایک نیا شہر بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ زمین بیچی، تینوں دریاؤں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی عمران خان نے۔ اب قوم یوتھڑ کو جس کو بھی چاہیے ویڈیو تو میں ویڈیو بھی سینڈ کر دوں گا اس کو، ان باکس میں آ کے اپنا واٹس اپ نمبر لکھے، میں ویڈیو سینڈ کر دوں گا۔ تو جب دریاؤں کا پانی تنگ ہوا تو لاہور پورا ڈوب گیا۔ اب مریم نواز کا نام قوم یوتھڑ لگا رہی ہے، تو وہ تمہاری اب میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا، وہ کیا کرے پھر، وہ تو کر رہی ہے، پنجاب کے لیے بہت کچھ اس نے کیا ہے، لیکن انشاءاللہ پنجاب دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر نہیں کھڑا ہوگا تو وہ کے پی کے اور سندھ نہیں کھڑا ہوگا۔ سندھ میں بھی ڈاکوؤں کی حکومت ہے، کے پی کے میں بھی ڈاکوؤں سے بھی بڑے ڈاکوؤں کی حکومت ہے، وہاں پہ کوئی امید نہیں ہے، وہ فنڈز بھی کھا جائیں گے۔ اب لوگوں پہ کے پی کے میں پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی ڈائریکٹ آ کے پیسے نہیں دے سکتا ہے، حکومت کے دے حکومت ہڑپ کر جائے گی، نہیں دے گی آگے، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو کیونکہ ان کا کام ہی ہے لوٹ مار، یہ تو آئے اسی مقصد کے لیے آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، یہ عالمی طاقتوں کے کارندے ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، ان کا کام ہی ہے نفرت پھیلانا، ملک کو کمزور کرنا اور ملک کے اندر دہشت گردی کو فروغ کرنا۔ تو اب دیکھیں تیزی کے ساتھ فتنہ خوارج کے اعلی بھی بنو میں بھی تباہ ہو رہے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، اور بلوچستان میں بھی تباہ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد افغانستان کے اندر بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ افغانستان سب سے بڑا دہشت گرد ہے، میں تو کہتا ہوں ایک بھی افغانی کو یہاں پہ روزگار کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، ان کو ہم نے 45 سال اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہے، کیا صلہ ملا ہے؟ پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور انڈیا، یہ دبئی میں جتنے بھی میچ ہوتے ہیں انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ وہ گندی غلیظ نسل ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے پاک فوج کو کتنے بارڈروں پہ، کتنے مازوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے۔ پہلے ایک منصوبے کے تحت عالمی طاقتوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے اس کے جتنے بھی ڈیم تھے نا پہلے بھر گئے، جب تو یک مشت سب کے سب کھول دیے، یہ آبی دہشت گردی ہے۔ اس سے فوج نکالنے میں مصروف تھی، اپنے پاکستانی عوام کو محفوظ مقامات پہ پہنچانے میں مصروف تھی، ساتھ ہی حملہ کر دیا پاکستان پہ، بارڈر پہ، وہاں پہ انہیں منہ کی کھانی پڑی، وہاں پہ وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان کے جو ایجنٹ ہیں فتنہ خوارج کے لوگ، یہ ٹی ٹی پی والے، بی ایل اے والے، اور اسی طرح جتنے بھی یہ فسادی ٹولے ہیں، ان کو آگے کر دیا گیا۔ اب وہ بھی اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں۔ ہماری فوج اس وقت 10 سے 12 مازوں پہ لڑ رہی ہے، اور بہت ساری قوتوں کے ساتھ لڑ رہی ہے، ساری دنیا کے کافر اور مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے ایجنٹ سب ایک ہو گئے ہیں، اکیلی پاک فوج لڑ رہی ہے۔ اس وقت جتنی عوام کو پاک فوج کو سپورٹ کی ضرورت ہے، پہلے 78 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ اس وقت چاہیے عوام زیادہ سے زیادہ افواج پاکستان کی سپورٹ کریں، حافظ سید آصف منیر صاحب کی سپورٹ کریں، ایئر فورس کے چیف کی سپورٹ کریں، ایئر فورس کی سپورٹ کریں، نیوی کے چیف اور نیوی کی سپورٹ کریں۔ اس وقت افواج پاکستان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے عوام کھڑی ہو جائے، تب وہ ان کا مورال بلند ہوگا، اور وہ دشمن کو وہ سبق سکھا سکیں گے کہ جس کے دشمن کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر ہمارا بھی وہی اشر ہوگا جو غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کبھی نہیں ہم بچ سکیں گے پھر اس سے۔ یہ فتنہ عمرانیہ کو بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں جی، یہ قوم یوتھڑ جہاں کہیں بھی اور نظر آئے نا،
यकीन जानिए इन्हें सीधा शूट किया जाए। मेरी नज़रों में ये है ही इसी काबिल, ये बिल्कुल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि इनका काम ही फितना है। ये एक फितना है, पीटीआई पूरी की पूरी एक फितना है। ये बहुत सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था ना, उनकी हदीसें मौजूद हैं, मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है, तिरमिज़ी में भी है, और बहुत सारी हदीसों की किताबें सब में मौजूद है कि बड़े दज्जाल से पहले कई छोटे छोटे दज्जाल आएंगे। ये इसको भी दज्जाल ही समझ लें, छोटा दज्जाल। ये बाकायदा लाया गया है, खुद नहीं आया, आलमी ताकतों ने इसको लाया है मुल्क तबाह करने के लिए। खुदारा पाक फौज का साथ दें, पाकिस्तान को बचाने में पाक फौज की मदद करें और उनका मोराल बुलंद करें, और जो ये लगाते हैं ना, इनको भरपूर जवाब दें। ये जो पोस्टें लगाते हैं ना फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, अवाम को चाहिए कि इनका भरपूर साथ दे। हम इसलिए उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं कि उनको गोल्ड स्मिथ यहूदी है, वो खरबों डॉलर इमदाद दे रहा है, इसराइल खरबों डॉलर इमदाद दे रहा है, इसी तरह के इंडिया खरबों डॉलर इमदाद दे रहा है, लेकिन अल्लाह की मदद पाक फौज को हासिल है। इंशाअल्लाह ये कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत, और आप लोगों ने कीमती टाइम निकाल के वीडियो को देखा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और क़यामत तक पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।